حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب فجر طلوع ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کیا کرتے تھے اور آپ بڑے غور سے اذان سننے کی کوشش کرتے۔ اگر آپ اذان سن لیتے تو حملہ نہ کرتے، ورنہ حملہ کر دیتے۔ ایک مرتبہ آپ نے کسی شخص کو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے کہتے ہوئے سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص فطرت یعنی دین پر ہے۔ پھر اس شخص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہنم سے آزاد ہو گئے۔ پس صحابہ نے اسے دیکھا تو وہ بکریوں کا چرواہا تھا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 660۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سن کر یہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں اللہ کے رب ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 661۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دو اذان و اقامت کے درمیان نفل نماز ہے، ہر دو اذانوں کے مابین نماز ہے۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا اس شخص کے لیے جو پڑھنا چاہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 662۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام نماز کا نگہبان ہے، جبکہ مؤذن اوقات نماز کا امانت دار ہے۔ اے اللہ اماموں کی رہنمائی فرما اور اذان دینے والوں کی مغفرت فرما۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 663۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا رب پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرانے والے اس شخص سے خوش ہوتا ہے جو نماز کے لیے اذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے اس بندے کو دیکھو، وہ اذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، وہ مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اور اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 665۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کو اس کی آواز کے مطابق مغفرت سے نوازا جاتا ہے، ہر خشک و تر اس کے حق میں گواہی دیتی ہے، اور نماز کے لیے آنے والے شخص کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور اس سے 2 نمازوں کے مابین ہونے والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 667۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے میری قوم کا امام مقرر فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے امام ہو، ان کے کمزور لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے امامت کرنا اور کسی ایسے شخص کو مؤذن بنانا جو اذان دینے پر اجرت وصول نہ کرے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 668۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تعلیم دی کہ میں مغرب کے اذان کے وقت یہ دعا پڑھوں۔ ترجمہ، اے اللہ یہ یعنی اذان مغرب تیری رات آنے، تیرے دن کے جانے اور مؤذن کی آواز کا وقت ہے، مجھے بخش دے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 669۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان و اقامت کے مابین دعا رد نہیں کی جاتی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 671۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دعائیں رد نہیں کی جاتی، یا فرمایا کم ہی رد کی جاتی ہیں، اذان کے وقت کی جانے والی دعا اور گھمسان کی لڑائی کے وقت کی جانے والی دعا، اور ایک روایت میں ہے بارش کے وقت کی جانے والی دعا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 672۔